ایک زمانہ تھا کہ کیوبا کی سب سے مشہور جاسوسہ اینا کو امریکی انٹیلیجنس دی کوئین آف کیوبا یعنی کیوبا کی ملکہ کے نام سے یاد کیا کرتے اور ہوانا میں خفیہ اداروں کی طرف سے بھی اس کا یہی نام رکھا گیا تھا۔ اینا امریکی دفاعی انٹیلیجنس ایجنسی یعنی DIA میں کیوبا کے متعلق سیاسی اور فوجی مسائل کے لیے ایک مشہور مرکزی تجزیہ کار بنی، جہاں اس نے سن 1985 سے 2001 کے درمیان ایک کامیاب کیریئر بنایا۔ اس سارے عرصے میں اینا کو کئی بار ترقی ملی اور ساتھ ہی 10 خصوصی ایوارڈز بھی دیے گئے۔ ان ایوارڈز میں نیشنل انٹیلیجنس سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن بھی شامل تھا۔ یہ ایوارڈ اس ایجنسی کا تیسرا سب سے بڑا اعزاز ہے اور اسے سن 1997 میں CIA کے اس وقت کے ڈائریکٹر جارج ٹینٹ نے پیش کیا۔ بہرحال انہیں اینا کی انمول خدمات کے لیے واقعی ہی شکر گزار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس لڑکی نے DIA کی ملازمت میں برسوں جاسوسی کے طور پر کام کیا، لیکن اس دوران وہ فیڈرل کاسترو کی کیوبا کی انتہائی خفیہ معلومات تک رسائی بھی فراہم کرتی رہی۔ امریکہ کی تفتیشی ایجنسی FBI کے ایک ایجنٹ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جس دن وہ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی میں پہلی بار داخل ہوا تو اس سے پہلے ہی اینا کیوبا کی انٹیلیجنس سروس کے لیے وقتی طور پر کام کرنے والی ایجنٹ بن چکی تھی۔ یاد رہے کہ یہ وہی ایجنٹ تھا کہ جس نے 2001 میں اینا کے خلاف اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ مل کر تحقیقات کی اور ان کی تحقیقات کے نتیجے میں ہی اینا کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جس کے بعد اسے 25 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ وہ ایجنٹ بتاتا ہے کہ وہ لڑکی ان اہم جاسوسوں میں سے ایک تھی کہ جسے امریکہ کی حکومت نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے گرفتار کیا، اور یہ اس ملک کی جدید تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان دہ جاسوسہ ثابت ہوئی۔ مسٹر لوپ نامی یہ مرد ایجنٹ 7 مہینے تک اینا سے ہونے والے انٹرویوز کا انچارج رہا۔ یہ دراصل اینا کی گرفتاری کے بعد ہوانا میں اس کے کام کے دائرہ کار کے بارے میں گہرائی سے باتیں سمجھنے کے لیے اس سے انٹرویوز کیا کرتا تھا۔ اس تجزیے کے نتیجے میں اور اس کے بعد کی تحقیق کی بنیاد پر مسٹر لوپ نے دی کوئین آف کیوبا نامی ایک کتاب بھی لکھی۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اینا کو کچھ عرصہ پہلے 20 سال کی قید کے بعد 7 جنوری کو رہا کیا گیا۔ رہائی کے باوجود 65 سالہ خاتون 5 سال تک مسلسل زیر نگرانی رہے گی اور اس کے انٹرنیٹ کے استعمال پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ اسے حکومت کے لیے کام کرنے یا بغیر اجازت غیر ملکی ایجنٹ سے رابطہ کرنے سے بھی سخت منع کیا گیا ہے۔ سن 1997 میں اینا کو اس وقت کے FBI سربراہ جارج ٹینٹ سے تیسرا سب سے بڑا اعزاز دیا گیا تھا۔ اینا 1957 میں جرمنی میں قائم ایک امریکی فوجی اڈے پر پیدا ہوئی، جہاں اس کے والد ڈاکٹر کے طور پر کام کرتے تھے۔ بیچلر کرنے کے بعد اینا نے واشنگٹن DC میں محکمہ انصاف میں ملازمت کی۔ وہاں کام کرتے ہوئے اس نے ایک یونیورسٹی میں ماسٹرز کرنے کا فیصلہ کیا اور وہیں کیوبا کے جاسوسی نیٹ ورک نے اس کی صلاحیتوں کو نوٹ کر لیا اور اسے بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی صلاحیتوں کو اس کی ایک کلاس فیلو مارٹا نے نوٹ کیا اور پھر مارٹا نے اینا سے دوستی کر لی، اور اس طرح انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ محکمہ انصاف میں کام کرتی ہے اور یہ کہ انہیں خفیہ معلومات تک رسائی بھی حاصل ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد مارٹا نے اینا کو ایک سفارتکار سے ملوایا جو اقوام متحدہ میں کیوبا کے مشن پر کام کرتا تھا، جس کے بعد اینا نے ان کی ایجنسی جوائن کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اگرچہ یہ کام پر خطر اور کل وقتی تھا، لیکن اس کے لیے اینا کو کبھی بھی معاوضہ نہیں ملا۔ ایک بار پکڑے جانے پر اینا نے کہا تھا کہ اس نے انصاف کے تقاضے کے تحت ایسا کیا تاکہ کیوبا کے لوگ خود کو امریکی پالیسیوں سے بچا سکے۔ سن 2002 میں جب اینا کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ کیوبا کے متعلق ہماری حکومت کی پالیسی ظالمانہ، غیر منصفانہ اور بہت زیادہ غیر دوستانہ ہے، اور میں نے اخلاقی طور پر خود کو اس کا پابند بنایا کہ میں اس جزیرے کی مدد کروں تاکہ وہ ہمارے اقدار اور ہمارے سیاسی نظام کو مسلط کرنے کی ہماری کوششوں سے اپنا دفاع کر سکے۔ فوری معاملات کے لیے اینا عوامی فون بوتھ سے اپنے کیوبا کے نمبروں پر کال کرتی۔ اس کے پاس انہیں خبردار کرنے کے لیے ایک کوڈ تھا اور وہ خطرے میں ہے، اور دوسرا کوڈ انہیں یہ بتانے کے لیے تھا کہ انہیں ان سے ملنے کی اشد ضرورت ہے۔ اینا طویل عرصے تک امریکہ کی ہوتے ہوئے بھی امریکہ سے دشمنی کرتی رہی اور کیوبا کو وہ امریکہ کی معلومات فراہم کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتی رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ امریکی دفاعی ایجنٹس نے اس کو پکڑنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں اور آخر انہوں نے یہ پتہ لگوا ہی لیا کہ ہماری چھت تلے رہتے ہوئے اینا نے کس طرح کیوبا کو ہمارے ملک کی خفیہ معلومات فراہم کی ہیں، جس کے بعد اینا کو عدالت میں پیش کیا گیا اور اسے قید کی سزا سنائی گئی۔